जो सियासी जमात है वो मईशत के ऊपर सिर्फ कम्युनिस्ट निज़ाम होता है जहाँ पर आप एक मुआशी लाइन होती है। जमहूरियत का मतलब ही ये है कि आप मुख्तलिफ मुआशी मॉडल्स को वोट देते हैं और ये होता है कि आपने किस तबके से लेके किसको देना है, यही सारा इकनॉमिक फ्रेमवर्क होता है और हर सियासी जमात का अपना मकसद है। और इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि आप छोड़ें पीटीआई, तो ज़ाहिर है आपकी पॉलिसीज़ को, आपकी मुआशी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना हम समझते हैं कि ये तो बिल्कुल एक जाहिलियत होगी, क्योंकि आपकी तबाहकुन मुआशी पॉलिसियाँ हैं, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है, 50 रुपये यूनिट के ऊपर बिजली का बिल इस वक्त पहुंच चुका है इंडस्ट्री के लिए, सारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई है। अब एक बेरोजगारी का एक तूफान आने वाला है, बिकॉज आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो तकरीबन अब नेगेटिव में जाने वाली है। लिहाजा आपकी मुआशी पॉलिसियों के ऊपर मिसाक करना पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं। सिर्फ एक बात के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी और आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, सियासी महाज आराई के दौरान मईशत के लिए अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। IMF की जानिब से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इससे पहले दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ देते हुए 3 अरब डॉलर सेफ डिपॉजिट की मद में तोसी का फैसला कर लिया है, जबकि 10 माह में 1 अरब डॉलर का तेल भी मौखर अदायगियों पर मिलेगा। वज़ीर ख़जाना ये दावा कर रहे हैं कि कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात से भी मुआशी पैकेजेस मिलने का इम्कान है। IMF बोर्ड के इजलास से पहले दोस्त मुल्कों से 4 अरब डॉलर का इंतजाम हो गया है। मुआशी पेशरफ के साथ साथ रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है, डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी है और स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर मिसाक मईशत के लिए कौमी डायलॉग की तजवीज़ दी है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। फवाद चौधरी ने मिसाक मईशत को अहमकाना ख्याल करार देते हुए वाज़ेह किया है कि मुआशी फ्रेमवर्क सिर्फ कम्युनिस्ट निज़ाम में होता है, जनरल इलेक्शन को फ्रेमवर्क के बगैर किसी मामले पर बातचीत नहीं होगी। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। PTI ने मिसाक मईशत को मुस्तरद कर दिया है, शेख रशीद साहब ने मिसाक जमहूरियत का मशवरा दिया है और मईशत की तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। आपके ख्याल में ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसमें नेशनल डायलॉग कितना ज़रूरी है? दुआ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं तो बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए और उसमें तमाम सियासी जमातें बैठें, बिलखसूस PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI, और वो बैठ के एक डिस्कस करें, फाइंड अ सोल्यूशन। और इसके लिए अगर पार्टी नहीं बैठती, देखें मैं बार बार कहता हूँ कि हुकूमत को इन्वाइट करना चाहिए। अभी भी हुकूमत ने ये बात की है मिसाक मईशत की। मिसाक मईशत का क्या फ़ायदा जब मिसाक जमहूरियत नहीं है, आपका पॉलिटिकल या सियासी इस्तेकाम नहीं है, तो आप सियासी जो मुआशियात को कैसे ठीक करेंगे? सबसे अहम बात यह है, इसलिए इसको रिजॉल्व करें। जब सियासी इस्तेकाम हो जाएगा तो मईशत बहुत बेहतर ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। जब ये पता चलेगा कि पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई है, एक डिसाइड कर लिया इलेक्शन होने हैं, नहीं होने हैं, नवंबर में होने हैं, अगले अक्टूबर में, अगस्त में होने हैं, जब भी होने हैं, लेकिन उससे आम देखिए फ़र्क ये पड़ा है कि आम आदमी की लाइफ में कितनी महंगाई आ रही है। अभी भी आप चेक कर लें कराची में, यू कांट बिलीव कि जो महंगाई हुई है, इसी तरह के पंजाब में भी होगी। उसके साथ एक्सपोर्ट आपकी बहुत डाउन हो रही है। एक्सपोर्ट डाउन होगी तो जाहिर है कि आपकी कितना उससे फ़र्क पड़ जाएगा। फिर ये इंडस्ट्री अगर बंद होना शुरू होगी तो आपकी जो बेरोज़गारी आ जाएगी। सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम आर द मेन फैक्टर फॉर डाके, चोरी, स्नैचिंग, ये सारी चीज़ें उसकी वजह से होती हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अगर मिसाक मईशत की बात की, मीन कि ही डजंट वांट नेशनल डायलॉग ऑन पॉलिटिक्स, तो ये एक मेरे ख्याल में अच्छा कदम नहीं है। और प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने भी एक ऑफर की थी। लाइकवाइज मैं तो ये कहूँगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इवन ये आपके सेनेट के चेयरमैन, आई थिंक ही इज अ बैलेंस पर्सन, उनकी बात मान लें, वो बिठा लेता सबको और इसके ऊपर डायलॉग करें और ओपन होना चाहिए कि वी विल डिस्कस एवरीथिंग, ना फैसला करें एंड में। आपने कोशिश तो की जिसमें ये कहें कि ये इलेक्शन भी हम बात करेंगे, हम उसके बाद सियासत भी बात करेंगे, हम मईशत की भी बात करेंगे, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एग्री होता है नहीं होता, डिफरेंट नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसके लिए
पूरी ये तमाम फौजी कानून को पुश करना चाहिए और कहीं ना कहीं इसको हल निकालना चाहिए। सही जी। आमिर साहब, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर मईशत समेत पेचीदा मसाइल पर कौमी डायलॉग की तजवीज़ दी है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब भी कह चुके हैं कि इस वक्त सियासतदानों को एक मेज़ पर बैठना है, बड़ा ज़रूरी है मौजूदा सियासी हालात को सामने रखते हुए। अब शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं मिसाक जमहूरियत हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिसाक मईशत को मुस्तरद किया है। आप समझते हैं कि नेशनल डायलॉग ज़रूरी है इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए? वो मईशत पे भी आ जाएंगे, मिसाक पे भी आ जाएंगे। मुझे तो सदर साहब के जो लतीफ़े छोड़ रहे हैं ना, वो बैठ के पहले हमारे साथ यहाँ एक मुलाकात की थी, फिर लाहौर में अयाज साहब वगैरह के साथ मुलाकात की, और अपनी पार्टी का जो मुद्दा है जिसको फवाद हुसैन ने अभी कहा कि जी पहले इलेक्शन पे बात करें, और सदर साहब जो इतना बड़ा भाषण देने के लिए लाहौर तशरीफ़ ले गए, कहानी क्या की कि अर्ली इलेक्शन की बुनियाद पे हम सबको बिठा सकते हैं। भाई अर्ली इलेक्शन तो पीटीआई की डिमांड है, आप सदर पाकिस्तान फिर क्या करने फिर रहे हैं, क्या आप ढूंढने जा रहे हैं? तो आप कहें ना कि मैं पीटीआई का एजेंडा लेके आया हूँ कि मेरे घर पे आ जाओ, सरकारी खर्च पे रोटी खाओ और बैठ के डायलॉग खेल लेते हैं। ऐसा नहीं होता। सदर साहब को अपने आप को समझ आ रही है, वजातें दे रहे हैं, मुझे इतनी समरियाँ आ गई, इतनी चली गई, फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया। इस तरह के सदर साहब शगुफे ही छोड़ सकते हैं। उनका बेटा जो कुछ कर रहा है, वो समझते हैं कि वो ये इतना बड़ा कद काठ हब बना लिया उन्होंने। जैसे अल्ताफ भाई के लोगों से बात हो गई, उन्हीं की टेप आई थी, उन्हीं की आई थी कि जनाब वो पीटीबी पे हमला हो गया और फलाना हो गया। तो ये करैक्टर भूले नहीं हुए सदर पाकिस्तान के, वो उसी कैंपेन के ऊपर हैं। लिहाजा मुझे तो बड़ा अजीब व गरीब लगता है। मैंने सदर साहब से सवाल भी उस दिन यही किया था कि आप अपने लीडर चेयरमैन से व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शन लेते हैं, बात आप यहाँ करते हैं, लेकिन काम आप सदर पाकिस्तान वाले तो नहीं कर रहे कि आप तवक्को रखें लोग आपसे कि आपके साथ बैठ के कोई आपके जरिए डायलॉग कर लेगा। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अब लाहौर में भी जो जाके बात की उसके अंदर बॉटम लाइन यही थी कि जी अर्ली इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट जो ऑफर कर रही है, शहबाज शरीफ साहब चूँकि कहीं से ना लगता है कोई वो ब्रिगेडियर साहब और फैसल से मादरत के साथ वो ज़्यादा उर्दू सीख के आए हैं और नस्तालीक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। कोई मुहज़्ज़ब अंदाज में वो अपने एक ऐसे सियासतदान मुखालिफ के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे वो आदाब और आजजी के साथ बात होती है। भाई उसको उसकी ज़ुबान समझ आएगी। आप जितने मर्जी भाषण दे लें, आप ज़ीरो होते चले जाएंगे। आपकी लक और बैड लक साथ चल रही है कि बचत हो गई है मईशत में और रिलीफ होने देने के लोगों के लिए इकदाम हो रहे हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से निकल रहा है कि सऊदी अरब वाले पैसे भी हो गए, जो कि पहले से तवक्को थी। ये अनाउंसमेंट बाद में होनी थी, लेकिन IMF को शक था कि कहीं ये जो 4 अरब का डॉलर का गैप आना है हमारे 1.2 अरब डॉलर के बाद, वो ना मिले। वो उन्होंने अपनी तसल्ली कर ली है, इसीलिए उन्होंने इसको डिले किया है। मईशत के लिए अच्छी खबरें होंगी कि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ती के दौरे पे भी निकल रहे हैं, कतर के साथ बातचीत करने जा रहे हैं गैस के ऊपर। सऊदी अरब ने तो अपनी तमाम इंटेंट दे दिए हैं। वज़ीर आयशा गौस पाशा ने भी कह दिया कि हाँ ये बातचीत हो रही है। कतर वाला अगर हमें गैस पे रिलीफ मिल जाए तो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू वो होगा आने वाले दिनों में मईशत के एतबार से। एक तो है ना कि पाकिस्तान चल पड़ा, फिर है आगे इसको सस्टेन रखने के लिए आपको गैस चाहिए, जो कि पूरे यूरोप ने सारी जगहों से जहां जहां गैस अवेलेबल थी यूक्रेन परचेज कर लिया। तो अब ये वो जगह है जहां पे इमरान खान को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, या फिर वो जलसे जुलसे करते रहें, कोई नहीं रोक रहा उनको, ये उनका राइट है, हम हमेशा से कहते रहे हैं। लेकिन उनको फिर अर्ली इलेक्शन नहीं मिलने का, वो अपना एक मोमेंटम बना रहे हैं, उनका अपना एक तर्ज सियासत है, वो उससे हटने के लिए तैयार नहीं। और सदर मुमलिकत बाकायदा उसी के अपने लीडर के पीछे चल के तजावीज़ दे रहे हैं। बड़ेपन का मुजाहरा अगर करते शायद कोई रास्ता हो जाता। शहबाज शरीफ ने जाके सबसे पहले उनसे बात ही यही की थी, सही, और उसके बाद से इन्होंने रास्ता नहीं बनाया, बल्कि हर जगह पे वही काम करते हैं जो इनको इंस्ट्रक्शन आती हैं। ठीक ठीक। बहरहाल जब ये मईशत खुल जाती है, अल्लाह करे कि सितंबर के पहले हफ्ते में, मेरा ख्याल है कि एक संजीदा कोशिश होनी चाहिए उन तमाम हलकों की जिनको अब आप न्यूट्रल कहते हैं, कभी फौज कहते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, कभी सेफ हाउस कहते हैं, ठीक है, कि वो लोग जब तक गारंटर नहीं बनेंगे, बीच में नहीं आएंगे, आप कुछ भी नहीं करा सकते, आपका फैसला भी नहीं हो सकता। वो आपके आए थे बंदे कल, वो प्रेस क्लब में लेटर पड़े थे, आज जमानत होगी उनकी, आप परेशान। ठीक है आमिर साहब, ठीक है। लेकिन आमिर साहब ने नेशनल डायलॉग की बात नहीं की, अभी भी होना चाहिए। आप क्या बोलते हैं, मैंने ये पूछा, एकदम गुस्से में आ जाते हो आमिर भैया। जी अयाज साहब, आपके ख्याल में नेशनल डायलॉग कितना जरूरी है? मिसाक मईशत नहीं मानते, मिसाक जमहूरियत होते हुए नजर आ रहा है आपको?
دعا ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو عامر حوالہ دے رہے تھے صدر صاحب سے ملاقات کا، اس میں بھی زیادہ تر اسی حوالے سے بات ہوئی. اب بات ہوتی بریگیڈیئر صاحب نے کہا جی یہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این بیٹھ جائیں اور بات کر لیں، چیئرمین سینٹ کو ڈال لیں، جو بھی کر لیں. بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان ایلیٹسٹ اسکول کے وہ بچے ہیں جو ٹیچر کے بغیر آپس میں بات بھی نہیں کرتے. آپس میں بات بھی کرنی ہو تو ٹیچر کو بیچ میں ڈالتے ہیں. تو یہ کسی فیصلے پہ کہاں پہنچیں گے؟ تو اس لیے بالکل تمام سٹیک ہولڈرز، دیکھیں اس وقت کوئی ایک ایسا وہ سیگمنٹ نہیں ہے جس پہ صرف تنقید ہو رہی ہو. ہم نے دیکھا صرف سیاستدانوں پہ تنقید ہوا کرتی تھی کہ جی سیاستدان سب سے برے ہیں. اب ہر اس پہ تنقید ہو رہی ہے، کوئی سٹیک ہولڈر بچا نہیں ہے اس تنقید سے. اس لیے بھی نیشنل ڈائیلاگ کی جب شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں تو وہ اس نیشنل ڈائیلاگ میں صرف سیاستدان نہیں ہو سکتے، اس میں فوج بھی ہے، اس میں عدلیہ بھی ہے، سارے لوگ ہیں، ایون الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے. کیونکہ یہ معاملات اس طرح سے ٹھیک نہیں ہونے. اگر آپ سمجھیں نا کہ وہ مٹی پاؤ پرگے جاؤ، اس سے بات نہیں کرنی یا روٹی چھوٹی کھانے سے بھی بات نہیں بننی. اب چیزیں طے کرنی پڑیں گی. بالکل مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں نے لاسٹ ویک بھی آپ سے کہا تھا کہ جب تنقید فوج پہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ دونوں طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ایک کسی کے خلاف کو کارروائی ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسرے ادھر سے بیانات اٹھا کے لے آتے ہیں. اب یہ دونوں طرف سے سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں تنقید ساری فوج پہ ہو رہی ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ فوج کے سمجھنے کی بھی چیز ہے کہ بہت زیادہ تنقید جب ہو رہی ہے وہ نقصان دہ ہے اس ملک کے لیے، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو جتنی جلدی ہو سکے یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے ایک دفعہ ایس او پیز طے کر لیں، اپنی حدود طے کر لیں کہ جی یہ فلاں ادارے کی حدود ہے، وہ اس سے آگے نہیں جائے گا، یہ اس ادارے کی حدود ہے، وہ اس سے آگے نہیں جائے گا. اور چیزیں کہیں پریکٹیکل ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے، پریکٹیکلی چیزیں ایسی ہونا شروع ہو جائیں کہ واقعی لوگوں کو بھی یقین آنا شروع ہو جائے کہ جی نہیں ٹھیک ہے اب کچھ معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہوئے. اور الیکشن جب ہوں گے، جب بھی ہوں گے، اس میں چیزیں طے کی جا سکتی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر یہ اتحادی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اسٹیبلٹی آ جائے ایک دفعہ اکانومی میں، کیونکہ یہ ڈالر سستا ہونا یہ عام آدمی کے لیے اس سے نہیں فرق پڑتا. آپ کے ذرا مبادلہ کے ذخائر بڑھنے وہ مجھے نہیں فرق پڑتا، وہ چاہے آپ 50,000 ارب ڈالر کر لیں. مجھے فرق پڑتا ہے جب مجھے ایک چیز سستی مل رہی ہے، جب میرے لیے روٹی سستی ہو گئی ہے، دوا سستی ہو گئی ہے، مجھے اس وقت فرق پڑے گا. یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے اب یہاں بیٹھ کے بات کر رہا جی واہ 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 ڈالر برباد ہوا پڑا اور روپیہ بڑا سٹرونگ ہو رہا ہے. عام آدمی کو اس وقت فرق پڑے گا جب اسے چیز سستی ملنا شروع ہوگی، پھر وہ کہے گا جی ہاں واقعی ڈالر سستا ہو گیا. اس ڈالر کے سستا ہونے سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہم شوکت عزیز کے دور سے سن رہے ہیں وہ کبھی پہنچے گا تو پھر وہ کہے گا کہ جی واقعی آپ نے میرے لیے کچھ کیا ہے. اس سے پہلے کوئی فائدہ نہیں. ہاں البتہ قومی جو ڈائیلاگ ہے وہ بہت ضروری ہے اور جتنا ڈیلے کریں گے آپ چیزیں اتنی خراب ہیں. جی فیصل صاحب. میں آپ کو بتاؤں اس کو عامر صاحب اپنی ذات پہ نہیں لیں. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ عامر صاحب یا ان جیسے لوگوں کی بات سن کے یقین کریں دکھ ہوتا ہے. اس ملک کے جو طبقہ اشرافیہ ہے نا اس کا المیہ یہ ہے کہ اس کی جو خوشی کے اور ترقی کے جو معیارات ہیں وہ ایک عام آدمی سے بالکل مختلف ہیں. کہ وہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، روپیہ اوپر جا رہا ہے. ترقی کا جو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ عامر صاحب کا کو لوگ اتنا نہیں سنتے، ورنہ تو ان کی جو باتیں تو ایک عام آدمی کے سینے میں نا نشتر بن کے گھستی. اس ملک میں ترقی کا جو معیار ہے نا دنیا میں وہ ایک عام آدمی کا چہرہ ہوتا ہے. یہ سمجھے عامر صاحب، اس بات کو سمجھیں آپ جو طبقہ اشرافیہ ہے نا وہ ایک الگ دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں، اس کے چہرے پہ خوشی آئی یا نہیں آئی؟ کیا اس کو آٹا سستا ملنا شروع ہو گیا؟ کیا اس کو انڈے سستے ملنا شروع ہو گئے؟ وہ جو ایک عام آدمی، بالکل ایک غریب آدمی، وہ صبح اٹھ کے جو کھدال اور چھینی لے کے نکلتا ہے، کیا اس کو روزگار ملنا شروع ہو گیا؟ تو کیا کرے اگر روپیہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور ڈالر نیچے آ رہا ہے تو کیا کرے اس آدمی کا؟ اس کا کیا کرے؟ ترقی کا معیار ہے کہ عام آدمی کے چہرے پہ خوشی نہیں آ رہی. جو چیزیں مہنگی ہوئی تھی ان میں کوئی چیز سستی نہیں ہوئی.
جو لوگ بے روزگار ہوئے تھے ان میں کوئی برسر روزگار نہیں ہوا. جو کاروبار بند ہونا شروع ہوئے تھے وہ کئی کاروبار شروع نہیں ہوا. اصل ترقی کے جو معیار ہیں وہ عام آدمی کی خوشیاں ہیں, وہ کہیں سے بحال نہیں. تو کیا کرنا ہے اس کا؟ یہ ڈالر جو ہے وہ 200-250 سے 180 پر آ جائے گا, 50 پر آ جائے, جب مہنگائی کم نہیں ہو رہی. اچھا اس پہ تو کہیں کوئی جو ہے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. کوئی حکومت نے ابھی کوئی ایسا, آپ بتائیں نا, جتنا بھی اس حکومت کو عرصہ ہو گیا, جو کام کروانا تھا اپنے کیسز کا وہ فوراً کروا لیا, نیب ترانی, جو جہاں خوف تھا کہ مستقبل میں مصیبت ہو سکتی ہے, وہ سارے وہ کام جو ہے کروا لیے. صوبے کم کر دیں. جی فیصل صاحب کمپلیٹ کریں. لیکن دعا آپ کا پروگرام جو ہے نا بہت سنجیدہ پروگرام ہے. اگر اس پروگرام میں کوئی چچورا پن مسخرہ پن کر رہا ہے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس مسخرے پن کو روکیں. اسی لیے آپ کو ٹائم دے رہی ہوں. فیصل صاحب آپ کمپلیٹ کریں اپنی بات. مسئلہ یہ ہوتا ہے. اچھا یہ جو معیشت کی اور مساق معیشت کی بات ہو رہی ہے, جی اس قوم کے سیاستدانوں کو بھی, اس قوم کے اداروں, اس ملک کے اداروں کو بھی, چاہے وہ ریاست ہو, عدالت ہو, فوج ہو, جو بھی طاقتور کوارٹر ہے, وہ مساق معیشت کرنا ہوگا اگر اس ملک کو بچانا ہے. اور اس مساق معیشت کو جو ہے وہ آئینی تحفظ دینا ہوگا کہ کوئی بھی حکومت آنے کے بعد جو ہے اس کو تبدیل نہ کر سکے. جتنا لڑنا ہے, جتنا جھگڑنا ہے, آپ جو ہے الیکشن میں لڑ لینا, جلسوں کے میدانوں میں لڑ لینا, لیکن جو معیشت کا ماسٹر پلان ہے وہ اس کو چھیڑنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے پاکستان یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا, اپنا فواد چودھری صاحب نے بہت ایک غیر سنجیدہ بات کی ہے. ہمیں اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کو جو ہے نا وہ پاکستان پہ فوقیت نہیں دینی چاہیے. اگر آپ اپنے مفادات کو, سیاسی مفادات کو اس ملک کے پر فوقیت دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات جو ہے نا پاکستان سے زیادہ طاقتور اس کو آپ سمجھتے ہو. یہ سوچ ہے جو پاکستان کو تباہ کر رہی ہے. یہ سوچ صرف فواد چودھری تحریک انصاف کی نہیں ہے, یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کی سوچ ہے. اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا. اور یہ سوچ کیسے ختم ہوگی؟ یہ سوچ اس طرح ختم ہوگی, یہ جو چھڑی ہوتی ہے نا, چھڑی, سمجھ نہیں ہے بات کو آپ, یہ چھڑی اس سوچ کو ختم کر سکتی ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. الیاس صاحب, یہ گلے میں پڑنے والی چھڑی تو نہیں, ڈنڈے کا ترجمہ نہ چھڑی نکلا ہے. اس وقت جو ہے اگر انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب نے تو دیکھ بھال کے پہلے بھی وہ کہتے رہتے ہیں, لیکن اس پر ان کو سوچنا چاہیے. عمران خان صاحب کو خود دیکھنا چاہیے, بجائے ان کے جو وزراء جو سابق ان کے جو رہنما ہیں وہ کہیں کہ جی ہم نے نہیں کرنی. مساق معیشت کے لیے تو آنا چاہیے, کیونکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑے دیر پا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ چینج ہوئی تو اس کے بعد معاشی مسائل جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں فیس کیا اور عوام اس کو سارا بھگت رہی ہے, عوام نے قربانیاں دے رہی ہیں اور وہ عوام قربانیاں اس کے لیے دیتی رہے گی, کیونکہ قرضے لیے گئے, قرضے بھی انہوں نے عوام نے ٹیکسوں کی صورت میں لے کے اتارنے. ابھی تو ایک یہ سلسلہ ہے کہ ایک قرضے کی قسط آئی ہے تو باقی اگلے سال پھر اس کے لیے اتنی محنت کرنی پڑے گی. یہ صورتحال, اس کے لیے دیر پا اقدامات کرنے ہوں گے, بیٹھنا پڑے گا تمام سیاسی جماعتوں کو. خان صاحب کو بھی چھوڑنی چاہیے اپنی ضد اور بیٹھ کے اس بارے میں بات کرنی چاہیے. اگر نہیں وہ سمجھتے کہ نہیں کرنی چاہیے بات, تو گورنمنٹ کو پھر چاہیے کہ اپنے تمام جو اتحادی ان کی بیٹھ کے میٹنگ کریں اور اس کے لیے جو پلان کرنا ہے, اس میں کوئی انوکھی بات نہیں, اس میں ملک کے فائدے کے لیے بات کرنی ہے. ظاہر ہے سارے اس کو سپورٹ کریں گے کہ ملک کے فائدے کے لیے جو بات ہے اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے. اور یہ بڑھیں گے تو اگر پاکستان میں سیاسی استحکام ہوگا تو اس کے ساتھ ہی معاشی استحکام جڑا ہوا. اگر سیاسی تو یہ وہ صورتحال ہے کہ ابھی تک تو کوئی فائدہ نہیں دیکھنے میں آئے گا, جیسے کہ ڈالر سستا ہو گیا, یہ چیزیں بتائیں کہ کون سے گھی بھی سستا ہوا, گاڑیاں سستی ہوئیں, کھانے پینے کی گاڑیاں تو چلو لگژری آئٹم ہے, کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ سستی ہوئیں. اس کے امپیکٹ آہستہ ٹائم لگے گا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو بجائے کہ سبسڈائز کرنے کے لیے, ابھی پچھلے دنوں کہا جا رہا تھا کہ الیاس صاحب بھی جو ہے نا عام آدمی کے بجائے عامر صاحب کے مسائل کی بات کر رہے ہیں, گاڑی سستی ہوئی یا نہیں ہوئی. گاڑی کے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی گاڑی سے فوری نکل گئے تھے, گاڑی سے نکل گئے. گاڑی سر آپ کا مسئلہ ہے, آپ وہ جہاز پہ آ رہے ہیں کہ جہاز سستا ہوا کہ نہیں. جہاز تو ہونا چاہیے یار, اس کے لیے کھانے پینے کی دالیں, چاول, یہ جو آٹا, یہ چیزیں سستی ہونی چاہیے اس کے لیے, تاکہ وہ تو جہاز تو آپ وہ تو تیاری پکڑ رہے تھے یار, تو وہ یہ چیزیں یہ سستی نہیں ہوں گی, عوام کو فائدہ نہیں ہوگا.
साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं हो। डायलॉग ज़ाहिर है, हम अक्सर बात करते हैं कि जब तक ये सब एक मेज़ पर बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, मामलात आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो नेशनल डायलॉग होना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय नाज़रीन आप जान चुके हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा, नवाज शरीफ की वापसी के दावे हो रहे हैं, हम सवाल ये रखेंगे कि वाकई ऐसी कोई खिचड़ी है जो पक रही है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। जो 30 साल से मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर लेके जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को और उसको एक ही तराजू में खड़ा कर दो। मैं तो 20 साल बाहर कमाई की, सारे पैसे बैंकिंग चैनल से सब कुछ बेच के, सारा मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, और मुझे कह रहे हैं कि उसके साथ मुआवजा करेंगे। तो साजिश पहली ये कि नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है सितंबर की आखिर में। नवाज शरीफ फिक्र ना करो, तुम्हारा मैं बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करूंगा। कि आएंगे तो जेल जाएंगे, हम जेल से डरने वाले हैं। और नवाज शरीफ क्या पहली दफा जेल जाएंगे? क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। इस्तकबाल आपको ऐसा करके दिखाएंगे और जगह का बताएंगे कि मलक आरफ साहब तुसी भी उथे पहुंचोगे। नाज़रीन, आज का लंदन पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। हालिया दिनों में मुतअद्दिद लीगी रहनुमाओं ने बरतानिया का दौरा किया और अपने कायद नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकातें की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इत्तलात ये भी हैं कि आज शेख रशीद दुबई के रास्ते लंदन चले गए हैं और वहाँ उनकी अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने एक बार फिर दावा किया है कि नवाज शरीफ सितंबर में वापस आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जेल नहीं जाने देंगे। साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनको नाअहल कराने और नवाज शरीफ को सितंबर में वापस लाने की साजिश हो रही है, जिसे हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने तंज़िया अंदाज में नवाज शरीफ की वापसी पर भरपूर इस्तकबाल करने का भी ऐलान किया है। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि एक बार फिर इससे पहले भी ऐसी खबरें आनी शुरू हुई थी कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। अब एक बार फिर नवाज शरीफ की वापसी के दावे हो रहे हैं और मियां जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि अब उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। तंज़िया अंदाज में इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि हम इस्तकबाल कर रहे हैं। आपके ख्याल में वाकई कोई ऐसी खिचड़ी पकड़ी है वो आ सकते हैं? क्योंकि ये खबरें भी हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन को लीड भी करेंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ की बात कर रही हूँ मैं। अमेरिका में मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने खड़े होकर कहा था मुंह पे हाथ फेर के कि आओ फिर मैं तुम्हें अब एयर कंडीशन भी उतार के दिखाऊंगा, और फिर उन्हें एयर कंडीशन जहाज़ में भिजवा दिया। और अब मुझे नहीं समझ आई वो किसको कह रहे थे कि मेरा मुवाजना किया जा रहा है और नवाज शरीफ के साथ। फिर कह रहे हैं कि ला रहे हैं सितंबर में नवाज शरीफ को। कौन ला रहा है भैया? हमें बता ही देते हैं आप सारी बात खुल के। अब आपको क्या लग रहा है? आप तो बिल्कुल अवामी लीडर हैं। तो भिजवाया तो इमरान खान की काबीना ने था, खुद फैसला वही ला रही है। तो फिर अब काबीना वही ला रही है। अगर नवाज शरीफ आते हैं, अब जब नवाज शरीफ आमिर भाई जिनकी पहले हुकूमत की अब उन्हीं की हुकूमत है। ठीक जी आमिर साहब। नहीं, उनकी ख़त्म कब हुई? आपको क्या शक हुआ है? आप किस गलतफहमी में हैं? कल आपके साथ हुई नहीं है कराची में प्रेस क्लब में? अभी भी आपको शक ही है कुछ? जी आमिर साहब, आप सवाल की तरफ आए। जी मैं कह रहा हूँ इनका इलाज ही डंडा है, इसीलिए ये बार बार वही पहुँचते हैं। इनका इलाज यही है। बात यह है कि जी नवाज शरीफ के लिए एक सवाल सबसे बड़ा है कि मरियम नवाज का फैसला हाई कोर्ट कब कर रही है? नवंबर से हाई कोर्ट ने एक सवाल पूछा हुआ है नैब से, ना आईनी तरमीम थी ना कुछ था, और इमरान खान थे कि आप बताएं कि मरियम नवाज लंदन फ्लैट्स की मालिक है। उसने 13 दफ़ा प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब ये फैसला एहतसाब कोर्ट का है। उसने कहा एहतसाब कोर्ट को छोड़ें, जस्टिस आमिर फारूक जो आजकल कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जी, उन्होंने सवाल पूछा आप पेपर लाएं कि ये ओनर है, हम मरियम नवाज से पूछेंगे पैसे कहाँ से आए। उसके बाद से नैब हर दफ़ा पेशी ले रहा है। नैब कभी पेपर नहीं लाया क्योंकि पेपर था ही नहीं। उसके ऊपर अब सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हो रहा है। हम नहीं बोलते तो इन्हें अदालत लग जाएगी जी, क्योंकि हम तो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे ना, जो कर रहे हैं वो करेंगे। तो बात सिंपल सी है कि ये फैसला आ जाए तो केस ही खत्म हो जाएगा। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी है वो ये है, जब जमानत उन्होंने ख़त्म की थी कि मियाँ साहब तशरीफ ले आए,
ہم یہ کیس نئے سرے سے چلا دیں گے. اس میں حفاظتی ضمانت بھی ہو سکتی ہے جو کہ آج کل 12 بجے بھی اویلیبل ہے, دن میں بھی ہے, رات کو بھی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے سب کو ملتی ہے, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے آئیں, وہ سندھ سے اٹھ کے آئیں. حلیم عادل شیخ کو یہاں سے کئی دفعہ ضمانتیں ملی ہیں, کے پی والوں کو ضمانتیں ملی ہیں, سندھ والوں کو, پنجاب کو. تو یہ ضمانت حفاظتی نواز شریف کی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ وہ کیسے آئیں گے؟ ٹھیک ہے جی ایاز صاحب. دیکھیں ہمارے جو انقلابی لیڈر ہوا کرتے ہیں نا, وہ حالات دیکھ کے واپسی کا فیصلہ کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بالکل واپس آنا چاہ رہے تھے. اگر ضمنی الیکشن جیت جاتی پی ایم ایل این, تو جیسے ہی وہ ضمنی الیکشن ہار گئی, پی ٹی آئی جیت گئی, تو پھر وہ ظاہر ہے پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ کی صحت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ پاکستان چلے جائیں. میری اطلاع یہ ہے کہ اب جس چیز پہ مسئلہ بنا ہوا ہے وہ اس چیز پہ بنا ہوا ہے, نواز شریف صاحب نہیں چاہ رہے کہ وہ جیل جائیں آ کے یہاں. وہ چاہتے ہیں کہ جاتی عمرہ جائیں, آرام سے وہاں بیٹھیں اور ایک بڑے ہجوم کے ساتھ اور ایک وہ میسیج دیں کہ جی دیکھیں انقلابی لیڈر واپس آ گیا ہے. صحیح. تو اس پہ معاملات پھنسے ہوئے ہیں. وہ ممکن ہے کل کو طے پا جائیں اور اس کے بعد نواز شریف صاحب واپسی کا فیصلہ کر لیں. اور نواز شریف صاحب, ہم نے بہت شروع میں بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب یہ خود فیصلہ کریں گے کہ میں نے کب آنا ہے, ان کو کوئی اور نہیں لائے گا, نہ لا سکتا. ایاز صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ کل کو فیصلہ ہو جائے, کوئی کل ہو تو نہیں گیا؟ نہیں ہو سکا, میری اطلاع یہ ہے. ممکن ہے ہو گیا ہو, میری اطلاع یہ ہے کہ نہیں ہو سکا. جی بریگیڈیئر صاحب. دعا دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ لیگل کیسز ہیں وہ لیگل کورٹس کو کرنے چاہیے. اگر نواز شریف پاکستان آتے ہیں, ان کا ملک ہے, ہی موسٹ ویلکم ٹو کم, دین یو شوڈ کم سرنڈر. اس کے بعد اپنے جیل میں جانے کے بعد ضرور اپنی بیل اپلائی کریں, کورٹ فیصلہ کرے, جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ ہر ایک کو ایکسیپٹ ہونا چاہیے. لائک وائز عمران خان کا اگر ایکشن کیس ہے تو یو شوڈ فائٹ لیگلی, اپنی ٹیم کے ساتھ کریں. اور لائک وائز کوئی کہاں بھی کورٹ کے کیسز ہیں وہ سیٹل ہونے چاہیے. کمپرومائز میرے خیال میں نہ ہوگا, نہ ہونا چاہیے, نہ میں نے ایسی بات سنی ہے. نواز شریف کنڈیشن پہ رکھنے آنے کی, لیکن ایسی وہ بات ابھی تک نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آئیں, کورٹ کو فیس کریں, اینڈ دین پارٹیسپیٹ ان دی جنرل الیکشنز. جی فیصل صاحب. آنے سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب گئے کیوں تھے یہاں. تو یہ بتا چاہ گئے تھے کہ پلیٹ کا اور علاج کا ایشو ہے. اس وقت اگر کوئی یہ بات کرتا تھا کہ بھائی ان کی جانے کی وجہ جو ہے وہ علاج سے زیادہ سیاسی ہے, تو پھر یہ کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کسی کی بیماری کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہو, تمہارے آگے آئے گا پیچھے, اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کی جاتی تھی. اب کیا ہو رہا ہے, اب کیوں سیاسی جو ہے وہ ڈیل کی جا رہی ہے, اب کیوں آنے کی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں اس ملک کا جو اصل ایشو ہے نا وہ کردار کا ہے. اس ملک کا ایشو جو ہے نا وسائل کا یا جمہوریت کا نہیں ہے. ہمیں کردار والے لوگ نہیں مل رہے. ان لوگوں کی سیاست اپنی ذات سے کہ بھئی حالات خراب ہے تو نہیں آنا, حالات اچھے ہیں تو آ جانا. بھئی آپ لیڈر ہو, لیڈر کہا تو یہ خمینی کی طرح آئیں گے, خمینی کی طرح جو ہے ان کا استقبال ہوگا. اب کیا ہوگی, اب تو اسلام آباد کی چند کلومیٹر پہ ان کی حکومت ہے, وہ خمینی کی طرح استقبال بھی نہیں ہو سکتا. اب وہ کہہ رہے ہیں نا کل جو ہے بات بن نہیں پائی, وہ ان کو اگر بولتے ہیں نا بھئی میرے ساتھ تیارے میں چلو, پھر بھی نہیں آتے. صحیح. وہ اتنے ڈرے میں ہو پھر بھی نہیں آتے. یہ ہے جس کردار کا ایشو ہے, جس سیاستدان, پاکستان کی بات چھوڑ دیں, پاکستانی سیاستدانوں کی بات چھوڑ دیں, یہ پوری دنیا کا سیاست کا بنیادی کلیہ ہے کہ جس سیاستدان کے پاس کردار نہیں ہوتا نا وہ خوف زدہ ہوتا ہے, وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے, وہ سہما ہوا ہوتا ہے. اور جس کے پاس کردار ہوتا ہے نا اس کے پاس نہ کوئی خوف ہوتا ہے, نہ اس کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے. وہ پھر بڑی بڑی مقتل گاؤں سے بھی جو ہے نا ہنستا مسکراتا گزر جاتا ہے. لیکن یہ جو بزنس مین اپنے کاروبار کو بھی بچانا ہے, بچوں کے مستقبل کو بھی بچانا ہے, اپنی نسلوں کے لیے پیسے جمع کرنا ہے, کس نے کہا تھا؟ ابھی کہتے ہیں عدالت نے کہا ہے کہ کوئی ایک آخری بات نہیں, کس نے ٹی وی پر بیٹھ کے کہا تھا الحمدللہ یہ پراپرٹی جو ہے اسی خادم کی ہے. اس کے بعد کس فیصلے کی ضرورت ہے بھائی آپ کو, کون سے عدالت کے نماز کی ضرورت ہے آپ کو؟ ٹھیک. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی اس میں یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے لیے ان کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے کوشش لگے ہوئے کیونکہ جو پارٹی کے یہ ضمنی الیکشن کے پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ رزلٹ دیکھ لی ہیں آپ نے کہ ایک پارٹی کا جو ہے ایک بہت ہی کم, یعنی کہ ان کے ووٹ بینک تو اگرچہ بڑا ہے لیکن ضرورت ہے اس وقت لیڈ کرنے کے لیے پارٹی کو ان کی.
تو پارٹی کی جانب سے یہی کوشش کی جا رہی کہ ان کو لایا جائے، لیکن یہ دیکھیں آج جویل لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ جیل میں نہیں، ان کو ویسے لے کے آیا جائے گا، اور اس کے لیے مشاورت وغیرہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے ان کو لایا جائے اور دوبارہ مسلم لیگ نون ایک دفعہ پھر پارٹیسپیٹ کرے، پورے ملک میں ایک چینج لائے، اور ان کا یہی ہے کہ استقبال کر کے پارٹی کے جو ورکر ہیں جو ناراض ہو گئے تھے ضمنی الیکشن میں، ان کو دوبارہ اپنی طرف دوبارہ کھینچا جائے، لایا جائے، اور یہ صورتحال اس وقت تک بالکل ان کی پارٹی کی اچھا فیصلہ ہے لے کے آئیں، لیکن دوسری جانب دیکھیں ان کو فیس تو کرنا پڑے گا جو کیسز وغیرہ ہیں، لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا، اور پھر اپنی بیماری کا بھی تو ان کو بتانا پڑے گا کہ بیمار نہیں، اب وہ ٹھیک ہیں اور الیکشن میں کمپین میں حصہ لے سکتے ہیں، لیڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بریک لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے۔ ہمارا تیسرا سوال ہوگا، پانی کے ذخائر کے لیے بر وقت اقدامات لینا ضروری ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، ہم سوال یہ رکھیں گے کہ پانی اگر ضائع ہو رہا ہے تو ڈیمز کیوں نہیں بنائے جا سکے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، مونسون کی طوفانی بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی، کراچی سے خیبر تک پانی اور سیلابی صورتحال ہے۔ پنجاب میں راجن پور اور تونسا شریف میں سیلاب نے کئی گاؤں کا نقشہ بدل دیا، کراچی میں بھی ہر طرف پانی ہے، بلوچستان کے کئی اضلاع ہیں جس میں قیامت صغریٰ کا منظر ہے، اور مزید 11 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایک طرف ملک بھر میں سیلاب کی صورتحال ہے ناظرین، تو دوسری طرف وفاقی وزیر ماحولیات تبدیلی شری رحمان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ 2025 تک ملک میں خشک سالی کا خطرہ ہے، پانی کے ذخائر کے لیے چھوٹے ڈیم ترجیح بنیادوں پر بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی سے مطابقت رکھتا ہے یہ سوال۔ ایاز صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں، جس طرح میں نے شری رحمان صاحبہ کا ذکر بھی کیا، پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیمز کی تعمیر آپ کے خیال میں حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں، یہ تب جب کوئی وزیر یا ایون وزیر اعظم کسی بھی دور کا یہ کہہ رہا ہو کہ ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے تعمیر، مطلب پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہ نہیں کر سکتے یہ کام ترجیحات میں اس لیے نہیں آ سکا کہ ظاہر ہے اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، حکومتیں تشکیل دینی ہوتی ہیں، پھر وزارتوں کی بندر بانٹ ہوتی ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے، کوئی حکومت اس سے مبرہ نہیں ہے، سب یہی کرتے رہے ہیں، اور وہ ترجیحات جب کسی دور میں ہونی چاہیے تھی اس دور میں آپ نے دیکھا مخالفت بہت ہوئی۔ ہم نے کالا باغ ڈیم کی مثال آپ کے سامنے ہے، بالکل جب تک آپ ذخیرہ کرنے کے لیے وہ نہیں کریں گے پانی کو تو پھر پانی بھی کم ہو رہا ہے، اس میں زیر زمین بھی کم ہو رہا ہے، اور جب سیلاب آتے ہیں آپ کے سامنے صورتحال ہے، اور دریائے سندھ کا کتنا پانی آپ ضائع کر دیتے ہیں سمندر میں، لیکن یہ ترجیحات میں شامل نہ کیا تو خدا نخواستہ آپ نے دیکھا ہے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری، جنوبی افریقہ کا ایک شہر بنجر ہو گیا، بالکل پانی ختم ہو گیا تھا، اس لیے فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ ہاں دیکھیں، بالکل بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک تو نقصان تو بہت ہو رہا ہے، ہماری ڈفرینٹ حکومتوں نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی اتنا مجھے کراچی میں افسوس ہوتا ہے دیکھتے ہوئے کہ اتنا پانی سمندر میں ویسٹ ہو رہا ہے جی، اور ہمارے پاس آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیم بنائیں، چلے چھوٹے ڈیم بنائیں، واٹر کنزرو کر لیں پروونشل لیول پہ، ڈوین لیول پر، اور پھر اس کو جب کچھ جب بارش نہیں ہوتی اس کو استعمال کریں، لیکن یہ صرف وعدے ہونا اس کا کچھ بھی نہیں۔ جی فیصل صاحب۔ بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ کے پاس ایک تو ویژن نہیں ہے، پھر وہ جو ایسے ایاز صاحب نے بات کی بالکل درست ہے کہ جو بھی حکومت ہے وہ آج اپنی حکومت کو کیسے بچانا ہے اس کی سوچ یہیں تک ہے، کل قوم کو کیسے بچانا ہے اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا، پاکستان کو کیسے بچانا ہے اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا، حکومت بچانی ہے اس پہ لگے پڑے بس۔ ٹھیک جی عامر صاحب۔ بات سمپل سی ہے کہ اگر یہ دوسری افغان جنگ نہ ہوتی تو 15 بادشاہ ڈیم اس پیسے میں جو پاکستان کے ضائع ہوئے بن سکتے تھے۔ یہاں پہ کسی نے کبھی کوئی کام کرنے کی کوشش اگر کی بھی تو صوبائی تعصبات کی آڑ میں ایسے ایسے بہانے بنائے گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ ہم سب، وہی بات ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر آپ کو ایک مساق کرنا پڑے گا، نہ آبادی کنٹرول ہو سکتی ہے، نہ پانی ہے آپ کے پاس، نہ خوراک ہے، آپ گندم بھی منگا رہے ہیں، فصل آتی ہے تو چینی منگا رہے ہوتے ہیں، فصل آتی ہے تو گندم منگا رہے ہوتے ہیں، کہ یہاں پہ کوئی ہمارے فیصلے ہی نہیں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے نیشنل سیکیورٹی کے جب فیصلے ہوئے تو اس کے اندر پاپولیشن کو بھی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا تھا، لیکن کیا ہوا
پیپر پہ میں نے 1993 میں ایک رپورٹ کیا کہ اگر آج کالا باغ ڈیم نہیں بنتا تو 25 سال بعد خشک سالی ہوگی. دریائے سندھ دیکھنے کو نہیں ملتا سوائے سیلاب کے پانی کے علاوہ, ہر جگہ پہ خشک ہو گیا ہے. آپ کو ڈیم چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں, اور 400-500 ڈیم تو عمران خان صاحب نے وہ کے پی میں بنانے تھے پہلے 5 سال کی حکومت میں, 10-12 تو میں نے دیکھے ہیں, باقی مجھے نہیں پتا کہ کون سے بنے ہیں. ان 4 سالوں میں کیا بنا ہے جہاں پہ سارا پانی ریزروائرز آ رہے ہیں, لیکن صرف گپ شپ ہے. جی ہر سال سالانہ اربوں ڈالر کا پانی جو ہے ضائع ویسٹ ہو جاتی, اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں بچت کر کے, زراعت کے لیے, بجلی کی پیداوار, مختلف قسم کے کاموں کے لیے. آپ دیکھیں اس پر کبھی کسی نے کنسنسس نہیں ہوا, بات چیت ہی نہیں کرتے آپس میں. وہ دیکھتے ہیں اس کو مسئلہ بنایا ہوا نا کا مسئلہ. کالا باغ ڈیم دیکھیں آج تک اس پر کوئی بات نہیں کرے گا, چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, نون لیگ کی گورنمنٹ ہو, تو اس پر کوئی نہیں آئے گا جب عوام کا. وقت ختم ہو گیا ناظرین, آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے, اللہ حافظ.